بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ 23ویں پارے کے شروع میں سورہ یاسین کا کچھ حصہ ہے، اور سورہ یاسین میں 4 بنیادی مضامین تھے: توحید، رسالت، آخرت، کتاب۔ یہ چاروں مضامین قرآن میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں، اور انہی مضامین کی قرآن بہت وضاحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ تشریح کرتا ہے، اور اسی طرح سے باطل نظریات کو رد کرتا ہے۔ ان چاروں بنیادی نظریات کے متعلق جو باطل سوچیں پائی جاتی ہیں، اور باطل پرست یہود، نصارہ، منافقین، مشرکین، ان تمام کی سوچوں کی قرآن تردید کرتا ہے، اور ان مضامین کو بہت مدلل انداز سے قرآن بیان کرتا ہے۔ اور سورہ یاسین میں یہ چاروں مضامین کو بہت مدلل انداز سے بیان کیا گیا، اور 4 مکالمات اس میں ذکر کیے گئے۔ پہلا مکالمہ ہے رسولوں کی ایک جماعت کا مکالمہ قوم کی بستی والوں کے ساتھ ہے، اس مکالمے کو ذکر فرمایا، اور اس مکالمے کو ذکر کر کے رسالت کے مضمون کو اجاگر کیا اور واضح فرمایا۔ اور دوسرا مکالمہ ہے اسی بستی کے لوگوں کا ایک شخص کے ساتھ، اس ایک شخص نے رسولوں کی تائید کی اور ان کی بات کو حق قرار دیا، اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ نہ تم سے اجر کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ تم سے کسی اور شے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ یہ ہدایت یافتہ ہے تو ان کی پیروی تمہیں کر لینی چاہیے۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو قوم اس کی مخالف ہو گئی۔ بہرحال وہ ڈٹ گئے اس توحید پر اور اللہ کے احکام پر، ایمان پر، تو قوم نے انہیں قتل کر دیا۔ تو وہ مکالمہ یہاں دوسرا ذکر ہے کہ ایک حق کی تائید کرنے والے کی بات اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ پاک نے اس کی تقریر کو قرآن مجید میں جگہ عطا فرمائی، اور جب اس کی شہادت ہو گئی تو اس نے یہ تمنا کی کہ ہائے کاش اللہ نے مجھے کتنی عزتوں سے نوازا ہے، آخرت میں اللہ نے مجھے کتنی عزتیں دی ہیں، کاش میری قوم کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ اس کی یہ دلی تمنا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ جو شخص حق کی تائید کرتا ہے اور حق والوں کی تائید کیا کرتا ہے، ان کی مدد کیا کرتا ہے، وہ شخص اللہ کے یہاں کتنا مقرب ہوتا ہے کہ اس کی آخری تمنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ عطا فرمائی۔ اور پھر اسی طرح سے آخرت پر کچھ دلائل ذکر فرمائے، یعنی بعث بعد الموت پر دلائل ذکر کرتے ہوئے، اور پھر سور کا پھونکے جانے کا تذکرہ کہ جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ سب کے سب اپنے پروردگار کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ اور تیسرا مکالمہ پھر پروردگار کا لوگوں کے ساتھ، وہ کیا مکالمہ ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے مجرمو جدا ہو جاؤ۔ دنیا میں تم نیک وکاروں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، اور وہاں ہر ایک کو تمہاری برائیوں کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج ہر گناہ اس کا واضح ہوگا، اور نامہ عمل لیے ہوئے فرشتے سامنے آ جائیں گے، اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہ ہوں گے۔ آج ہر مجرم جدا ہوگا، اسے پتہ چل جائے گا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، اور تمہارا سری دشمن ہے، اور تمہیں کہا تھا صرف میری ہی بندگی کرنا اور یہی راستہ ہے۔ انسان کہے گا کہ میں نے تو شیطان کی بندگی نہیں کی ہے، میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں، شیطان کی پوجا میں کہاں کرتا ہوں، شیطان کی عبادت میں کہاں کرتا ہوں۔ تو شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہی تو شیطان کی بندگی ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تمہیں بتایا نہیں تھا کہ تم سے پہلے کتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے ظالم نے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اتنی موٹی سی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، آج تمہیں اپنے کفریہ شرکیہ نظریات و اعمال کی وجہ سے آج تمہیں اس جہنم کے اندر جانا ہوگا۔ یہ معذرت کرنے کی کوشش کرے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ زبانوں پر مہر لگا دے گا۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور ہاتھ بولیں گے، پیر گواہیاں دیں گے، جسم کے اعضاء گواہیاں دیں گے۔ تو یہ وقت آنے والا ہے، انسان کو سنبھلنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اس دنیا میں اللہ پاک اگر
ایک شخص گناہ اور نافرمانی کر رہا اور اللہ نہیں پکڑ رہا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے غافل ہے۔ کہا ہم چاہیں تو ہم تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیں، اور ہم چاہیں تو اسی جگہ پر کھڑے کھڑے تمہیں پتھر بنا دیں، لیکن انسان کے لیے اللہ پاک بڑا مہربان ہے، وہ اس کی توبہ کا منتظر ہے۔ یہ دن کو آئے، دن کے گناہ کر کے شام کو آتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، شام گناہ کر کے صبح کو آتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور چوتھا مکالمہ، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک کافر، ایک آخرت کا منکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکاری، توحید کا انکاری، ایک ہڈی اٹھا کے لے آیا بوسیدہ کسی قبر سے، انسان کی ہڈی، اور اس کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور اسے مسل رہا ہے، اور یوں کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم۔ اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ یہ کیسے زندہ ہوگی؟ عجیب جواب دیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اس بوسیدہ ہڈی کو وہی پروردگار زندہ کرے گا، وہ جمع کرے گا، اور اس سے وہ انسان بنائے گا جس نے پہلی بار اس کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے کہ اس کے ذرات کہاں منتشر بکھرے پڑے ہیں، وہ سب جانتا ہے۔ کچھ ذرات سمندر میں چلے گئے، کچھ ہواؤں میں چلے گئے، کچھ درندوں کے پیٹوں میں چلے گئے، کچھ یہاں پڑے ہوئے ہیں، وہ سب ذرات کو جانتا ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات، جس پروردگار نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، کیا وہ قدرت نہیں رکھتا اس بات کی کہ اس جیسا انسان دوبارہ پیدا کرے؟ بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب جاننے والا ہے اور وہ خوب پیدا کرنے والا ہے۔ اچھا پیدا کرنا پتہ نہیں کتنا طویل وقت لگے گا، کہا نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس وہ یوں کہے گا پیدا ہو جا، اس کا امر آئے گا، سب کے سب وجود میں آ جائیں گے۔ اس طرح سے زمین سے اگیں گے، اس طرح سے نکلیں گے جیسے بارش کے بعد سبزہ نکلتا ہے، اس طرح سے سب کے سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تمہارے جسم کے اعضاء کو اسی طرح سے دوبارہ جوڑیں گے، تمہارے انگلیوں کے پوروں کو بھی جوڑیں گے۔ والصافات صفا والزاجرات زجرا، سورہ صافات ہے، اس کے اندر یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے کہ ملائکہ اور جنات یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اصل میں مشرکین کا نظریہ یہ تھا کہ یہ مخلوقات نظر نہیں آتی، ان کے اندر شاید کچھ معبود ہونے کا، رب ہونے کا ان کے اندر کچھ عنصر پایا جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے ملائکہ کی بندگی کرنا شروع کر دی۔ ملائکہ کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ جنات بھی نظر نہیں آتے، شاید ان کے اندر بھی معبود کا کوئی عنصر ہو سکتا ہے، اور انہوں نے جنات کو اللہ کی بیویاں قرار دیا اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ کہا ظالمو، کیسے نظریات تم جمائے رکھے ہوئے ہو، کیسے نظریات تم قائم کرتے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ بیٹوں سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک ہے، بیویوں سے بھی پاک ہے۔ یہ تو تمام کی تمام عادات و اطوار، یہ تو مخلوق کی صفات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان مخلوق کی عادات اور حوائج اور ضروریات سے مبرہ اور منزہ ہے، اور یہ سب کے سب اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ تم ملائکہ کو اس لیے پوجتے ہو کہ یہ قیامت میں ہمارے سفارشی ہوں گے، تم جنات کو اس لیے پوجتے ہو کہ یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ تو سب اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، یہ تو خود عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے۔ تو یہ باطل نظریات کو رد کیا گیا اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ اور اس کے بعد سورہ صاد ہے، اور سورہ صاد میں یہ سمجھایا کہ حق اور باطل میں جدال رہے گا، حق اور باطل میں جدال رہے گا، مقابلہ رہے گا، بالآخر غلبہ اللہ نے حق ہی کو عطا کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال و حالات سنائے گئے ہیں۔ چنانچہ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود، آپ ان کے جملوں پر، ان کے استہزاء پر، یہ جو آپ کا استہزاء کریں، آپ کے دین کا استہزاء کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اس قسم کی باتیں کہتے ہیں، آپ صبر کیجئے۔ واذکر عبدنا داود ذا الایدی، آپ داود کی زندگی کو یاد کریں۔ اللہ تبارک تعالی نے انہیں کیا کیا نعمتیں دے رکھی تھیں، کیا اللہ نے ان کو معجزات دے رکھے تھے، آپ وہ یاد کریں۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات سنائے،
اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سنائے کہ انہوں نے مصائب میں پریشانیوں نے کس طرح سے مصائب اور پریشانیوں میں اللہ کو پکارا. وَأَيُّوبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام مصائب میں گھیرے گئے، پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، لیکن ان پریشانیوں اور مصائب میں انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، ان تمام کے تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے فرمایا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. یہ سب اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، لیکن دنیا میں مصائب سے ان کو گزارا گیا، آلام اور پریشانیوں سے ان کو گزارا گیا، اور حق کی خاطر انہوں نے بھی تکالیف اٹھائی ہیں. لہٰذا آپ پر بھی یہ حق کی خاطر یہ تکالیف آئیں گی، یہ مصائب اور پریشانیاں آئیں گی. اس کے بعد سورہ زمر ہے، اور سورہ زمر در حقیقت تمہید ہے آنے والی ان 7 سورتوں کی جو حامیم کے لفظ سے شروع ہو رہی ہیں، جن کو حوامیم السبعہ کہا جاتا ہے. اور اس میں یہ سمجھایا کہ دین صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے، پکار صرف اللہ کے لیے، مشکل میں صرف اللہ کو پکارنا، ہر آن ہر گھڑی ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا، اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. مجھے تو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی بندگی صرف اللہ کے لیے کروں، اور اللہ کے احکام کو میں سب سے پہلے میں تسلیم کروں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے اللہ ہی کی بندگی کروں. فاعبدوا ما شئتم من دونی. تمہیں جو چاہنا، جو تمہارا جی چاہے کرو، تم جس کی چاہو بندگی کرو، مجھے اپنے پروردگار کی بندگی کرنی ہے. الا للہ الدین الخالص. صاف صاف شروع میں بھی فرمایا الا للہ الدین الخالص، کہ دین صرف اللہ کے لیے، بندگی صرف اللہ کے لیے، جھکاؤ صرف اللہ کے سامنے ہے، سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہے. اللہ کے سوا کسی کے سامنے مجھے سجدہ نہیں کرنا ہے. تم جسے چاہو پوجو، جسے چاہو تم جس کی بندگی کرو، مجھے اپنے پروردگار کی بندگی کرنی ہے. اور والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ. جو لوگ اللہ کی بندگی میں لگتے ہیں اور غیروں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے بڑی خوشخبریاں رکھی ہیں، اور ان کے لیے اللہ پاک نے بڑا انعام رکھا ہے. اللہ پاک نے ان کے لیے بڑی عزتیں رکھی ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اللہ پاک جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، یہ اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہے. اور اسلام اللہ سینہ اسلام کے لیے کھل جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ شریعت اس کا مزاج بن جائے، نماز پڑھ کے اس کو لطف آنے لگے، زکوٰۃ ادا کر کے اس کو مزہ آئے، اس کو حلاوت نصیب ہو، روزہ رکھ کر اس کو حلاوت نصیب ہو، ذکر کر کے اس کو حلاوت نصیب ہو، گناہ کر کے یہ رنجیدہ اور پریشان ہو جائے، بے قرار ہو جائے. یہ ہے شرح صدر. اسلام کے لیے شرح صدر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اس کی کوئی پہچان بھی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کی کیا پہچان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جائے، آخرت کا شوق لگ جائے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی فکر لگ جائے. یہ 3 چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ گئی تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا سینہ اللہ پاک نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے. اللہ پاک یہ سب سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.